إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء. رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه اللہ. عزیز طلباء، حضرات علماء کرام، دینی ملی بھائیوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، ہم اور آپ جس مشن سے وابستہ ہیں، جس راہ کے مسافر ہیں، یقیناً وہ راستہ اور ہماری اور آپ کی وہ راہ نہایت ہی مبارک ترین راہ ہے اور نہایت مبارک راستہ ہے. ہمارا اور آپ کا راستہ حصول علم کا راستہ ہے، دین کے سیکھنے اور سکھانے کا راستہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس مشن کے بارے میں اور ان لوگوں کے حوالے سے جو اس مشن سے وابستہ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو استوار رکھتے ہیں، اپنے آپ کو قائم اور دائم رکھتے ہیں. پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن کو سکھاتے ہیں. میرے بھائیوں، یقیناً ہم خوش نصیب ہیں، بانصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سنہرا موقع اور یہ عظیم دولت ہمیں عطا کی ہے. بے شمار ایسے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر
جو اس نعمت سے محروم ہیں، جو دولت علم سے، دولت دین سے، دولت قرآن سے اور دولت سنت سے ان کا دور دور کا رشتہ نہیں ہوتا، کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ علم سیکھنا چاہتے ہیں اور حقیقی معنوں میں طالب علم اور عالم دین، عالم ربانی، عالم حقیقی بننا چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر ویسا ہی لگن پایا جائے، وہی شوق پایا جائے اور ویسی ہی جد و جہد ہونی چاہیے جو ماضی میں طلباء کے اندر ہوا کرتی تھی اور جن راستوں کو اختیار کر کے ہمارے اسلاف نے علم کی چوٹی تک رسائی حاصل کی ہے۔ میرے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے، دراصل اس آیت کے اندر اسی نسخے کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ علم کے متلاشی ہیں اور علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے کہ ہم ان راستوں کو اختیار کریں اور ان اسباب کو اختیار کریں جن اسباب کے ذریعے میرے بھائیو علم حاصل کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور عظیم ترین نبی ہیں، رسول ہیں، اور وہ کیسے علم حاصل کرتے ہیں۔ کہا اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خضر سے کہا، قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خضر سے کہا جو اللہ رب العالمین کے ایک نیک بندے تھے، کہا خضر نے، اور صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ خضر کا نام خضر اس لیے پڑا کہ ایک مرتبہ یہ سفید زمین پر بیٹھے ہوئے تھے اور جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے اللہ رب العالمین کی قدرت سے وہ زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، ہری بھری ہو گئی، اسی لیے انہیں خضر کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، خضر کا واقعہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف کے اندر بیان کیا ہے۔ ایک طالب علم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کے واقعات جو قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، جو صحیح واقعات ہیں، ان واقعات کو پڑھنا چاہیے اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور خاص طور سے ایک طالب علم کے لیے جو باتیں مفید ہو سکتی ہیں ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر میرے بھائیوں داخل کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، هل اتبعک علی ان تعلمنی، کہا اے خضر میں آپ کے ساتھ لگنا چاہتا ہوں، میں آپ کی شاگردی اختیار کرنا چاہتا ہوں اور آپ کا شرف تلمس حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وقت کے امام ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں خضر سے، رسول ہونے کے باوجود کہتے ہیں میں آپ کی شاگردی حاصل کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے پیچھے لگنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ نے جس علم سے آپ کو ہمکنار کیا ہے، جو علم آپ کو عطا کیا ہے، تاکہ اس کا کچھ حصہ مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ کا سیدھا پیغام یہ ہے اور ہمارے اور آپ کے دل تک یہ دستک ہونی چاہیے کہ اگر ہم بھی طالب علم بننا چاہتے ہیں، کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، اپنے اساتذہ کرام سے ہمیں اپنا تعلق استوار کرنا پڑے گا اور ان سے کسب فیض کی کوشش کرنی پڑے گی۔ اگرچہ کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈانٹ بھی کھانی پڑے، پھٹکارا بھی جائے، کبھی بھگایا بھی جائے اور آپ کو سخت اور سست کلمات بھی کہے جائے، الفاظ بھی کہے جائے، لیکن آپ کا مقصد میرے بھائیوں بڑا اونچا ہے، بڑا بلند ہے اور آپ کو کبھی ان
الفاظ سے کبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے اور ایسا عزم نہیں کرنا چاہیے کہ میں اپنے اس استاد کے پاس دوبارہ نہیں جاؤں گا، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اصحاب علم کے الفاظ ملتے ہیں کہ وہ آدمی علم حاصل نہیں کر سکتا جو اپنے اساتذہ کی سختیوں کو، پریشانیوں کو جھیلتا نہیں ہے، گوارا نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح دیکھیں، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جو حدیث جامع ترمذی کی روایت ہے، اور ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء معمولی نہیں ہیں، علماء کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی عزت بہت اونچی ہے، بہت بلند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا ان العلماء، آج ہمارے طلباء بڑی آسانی سے احساس کمتری کے شکار ہو جاتے ہیں، احساس کہتری کے شکار ہو جاتے ہیں، اور دوسرے جو اسکول کے طلباء ہوتے ہیں، یونیورسٹیز کے طلباء ہوتے ہیں، ان کے چکر میں پھنس کر اپنے اخلاق کو، اپنے دین کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ ایسے طلباء کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے اور اپنے آپ کو کمتر ہرگز تصور نہیں کرنا چاہیے، اپنے اس مقام کو، اپنی اس عزت کو یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء کرام کا گروہ، یہ علماء کرام کی جماعت، یہ انبیاء علیہم السلام کی وارث ہے، اور حقیقی یہ وارث ہے جو علم کی نشر و اشاعت دنیا میں کرتے ہیں، شرک کی تاریکی کو، بدعت کی تاریکی کا خاتمہ اس دنیا سے یہ علماء کرام کرتے ہیں۔ اچھا راستہ بتانے والے یہ علماء کرام ہیں، عقیدہ سکھلانے والے یہ علماء کرام ہیں، توحید کی روشنی جلانے والے یہ علماء کرام ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا کو انسانیت کا درس دینے والے اور اعلیٰ اخلاق بتلانے والے یہ علماء کرام ہیں۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ میرے بھائیوں، اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین ہر صدی کے اندر، اللہ رب العالمین ہر صدی کے اندر کسی نہ کسی ایسے شخص کو پیدا کرتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے، دین کی احیا کرتا ہے، دین کے اندر جو کمیاں ہوتی ہیں، کمیاں اس اعتبار سے جو ضلالت پائی جاتی ہے، جو گمراہی پائی جاتی ہے، اس کے تئیں کوشش کرتا ہے اور اس تاریکی کو، اس گمراہی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں ان اللہ یبعث لہذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، رواہ ابو داود وصححہ الالبانی رحمہ اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس امت میں ہر صدی کے اندر، چاہے وہ صدی کا آغاز ہو یا ایک صدی کا اختتام ہو، ایسے فرد کو، ایسے شخص کو، ایسے آدمی کو پیدا کرتا ہے، بھیجتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے، دین کو مضبوطی اور استحکام میرے بھائیو فراہم کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی اس سنت کو جاری رکھتے ہوئے اگر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں ایسے لوگوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا جس نے دین کی خدمت کی اور دین کے فروغ میں اور اس کی نشر و اشاعت میں اپنا نمایاں کردار ادا کیا۔ میرے بھائیوں، انہی افراد میں سے ایک محدث عصر محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کی شخصیت کے بارے میں اور ان کی خدمات کے بارے میں ہر طالب علم کو واقفیت حاصل کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، علامہ محمد
ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے والد کا نام نوح نجاتی تھا۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام نوح نجاتی تھا۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 1914 عیسوی کے اندر ہوتی ہے اور وفات علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی 1999 میں ہے، 1999 میں ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ان عازم میں سے تھے جو صدیوں میں پیدا ہوا کرتے ہیں اور اپنی خدمات سے اور اپنے کارناموں سے ایک دنیا کو متاثر کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو نو بنو کی خوبیاں عطا کی تھیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بیک وقت مدرس تھے، معلم تھے، داعی تھے، مبلغ تھے، مفتی تھے، محقق تھے اور محدث تھے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا کام علم حدیث کے باب میں ایسا تھا، ایسی تحقیق انہوں نے علم حدیث کی تھی اور اس ضابطے کے مطابق، اس اصول کے مطابق جو محدثین کرام کا اصول رہا ہے، جس کی وجہ سے دنیا نے انہیں محدث العصر کا لقب دیا۔ میرے بھائیوں، آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کسی بڑے خاندان کے چشم و چراغ نہیں تھے یا کوئی بہت بڑے مالدار نہیں تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی دولت دی ہو یا ایک بڑا مال دیا ہو، نہیں، بالکل ہی ایسا نہیں تھا۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ایک غریب خاندان کے چشم و چراغ تھے اور آپ کا خاندان غربا کا خاندان تھا اور آپ کے والد ماجد رحمہ اللہ تہی دست انسان تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھرانے کو، آپ کے خاندان کو جس چیز سے نوازا تھا میرے بھائیوں، وہ دینداری تھی اور اللہ رب العالمین کی قربت تھی اور شریعت کی پابندی تھی۔ چنانچہ بہت سارے طلباء کہتے ہیں میرے والد ایسے ہیں، میرے والد غریب ہیں، میرے والد فقیر ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے اور صحیح معنوں میں اگر علم کی تڑپ آپ کے اندر پائی جاتی ہے، غربت علم کے حصول میں میرے بھائیوں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اگر آپ اللہ کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے حاصل کر رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے وسائل آپ کے لیے پیدا کر دے گا، ایسے ذرائع پیدا کر دے گا، ایسے راستے ہموار کر دے گا، ایسے لوگ کے دلوں کو آپ کی طرف مائل کر دے گا، جس کی وجہ سے آپ کا علم کا حاصل کرنا میرے بھائیوں آسان ہو جائے گا۔ اس لیے کبھی بھی یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ میں ایک غریب طالب علم ہوں، میں ایک فقیر طالب علم ہوں، میرا باپ رکشہ چلانے والا ہے، ٹانگا چلانے والا ہے، کھیتوں میں مزدوری کرنے والا ہے۔ نہیں، آپ نیک نیتی کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ آپ علم حاصل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بلندی عطا فرما دے گا، آپ کو اونچائی عطا فرما دے گا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العالمین آپ کے رتبے کو وہاں تک پہنچا دے گا جس کی آپ نے توقع بھی میرے بھائیوں نہیں کی ہوگی۔ یہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ دیکھیں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد بھی بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ قسطنطنیہ کے مختلف اداروں سے انہوں نے سند فراغت حاصل کی تھی اور اتنا علمی قد ان کا تھا یا اونچا قد تھا کہ لوگوں کے لیے مرجع تھے، مصدر تھے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم اور بے شمار لوگ ان کے پاس آتے تھے۔ علامہ نوح نجاتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور ان سے کسب فیض کرتے تھے اور علم حاصل کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک طالب علم ہونے کے ناطے ہمارے اور آپ کے لیے یہ بات جاننا نہایت ضروری ہے کہ شام کے مشہور محقق، ملک شام کے مشہور محقق شیخ شعیب ارناؤوط بھی علامہ البانی رحمۃ اللہ
علیہ کے والد کے شاگرد تھے۔ آپ اس سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا علمی مقام کتنا اونچا تھا، کتنا بلند تھا، اور یہی وہ شامی محقق ہیں، محقق شام ہیں شعیب ارناؤوط رحمہ اللہ، جنہوں نے مسند احمد کی تحقیق تقریباً 50 جلدوں میں کی ہیں، 50 جلدوں میں کی ہیں، اور آج یہ تصنیف اور یہ کتاب دنیا کی لائبریری کے اندر میرے بھائیوں موجود ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو مختلف حالات سے، مختلف ظروف سے، مختلف پریشانیوں سے گزرنا پڑا، یہاں تک کہ اگر آپ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پڑھیں گے، آپ کی سوانح پڑھیں گے، اور میں کہا کرتا ہوں اپنے طلباء کو اپنی کلاسوں کے اندر بھی اور کلاسوں کے باہر بھی کہ عزیزو، علماء کی تاریخ پڑھا کرو، علماء کی سیرت پڑھا کرو، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا کرو، خاص طور سے معاصرین علماء میں ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہے، محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہے، اور اسی طرح علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہے، شیخ فوزان حفظ اللہ کی زندگی ہے، شیخ عبد المحسن العباد حفظ اللہ کی زندگی ہے۔ ان کی زندگیوں کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ آپ کے اندر جو سستی پائی جاتی ہے، جو تساہلی پائی جاتی ہے، جو علم سے کبھی کبھار بے رغبتی ظاہر ہوتی ہے، جب ان لوگوں کی زندگیوں کو پڑھیں گے آپ کا شوق بڑھ جائے گا، آپ کا میلان، آپ کا رجحان میرے بھائیوں علم کی طرف ہوگا، اور دنیا کی ساری پریشانیاں آپ بھول جائیں گے۔ آپ دیکھیں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ مختلف حالات سے، مختلف ظروف سے گزرے، یہاں تک کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ البانیہ میں پیدا ہوئے، لیکن ان کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑا، اور اپنے والد کے ساتھ البانیہ سے شام کی طرف آتے ہیں، اور خود لکھا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت پنہا ہوتی ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ میرا البانیہ سے اپنے والد ماجد رحمہ اللہ کے ساتھ ہجرت کرنا بڑا مفید رہا، اس اعتبار سے کہ جب میں البانیہ سے ملک شام آیا، اور ملک شام میں آپ کو پتہ ہے جو زبان چلتی ہے اور جو زبان ہے سرکاری زبان وہ عربی زبان ہے، تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ملک شام آ کر انہوں نے عربی زبان میں قدرت حاصل کی، عربی زبان میں کمال اور جمال حاصل کیا، جس کی وجہ سے کتاب و سنت کا سمجھنا اور اس کی فہم اور اس کا ادراک علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے میرے بھائیوں آسان ہو گیا۔ اسی طرح علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف تعلیم و تعلم کو روزگار کا ذریعہ نہیں بنایا، اور میں کہا کرتا ہوں اپنے طلباء سے کہ مختلف قسم کی صلاحیتیں آپ کے اندر ہونی چاہیے، اور آپ اپنے آپ کو اس لائق بنائیں اور اتنا اونچا اٹھائیں کہ روزگار کی پریشانی آپ کو کبھی جھیلنی نہ پڑے۔ آپ دیکھیں کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے روزگار کے طور پر جس پیشے کو اختیار کیا میرے بھائیوں وہ گھڑی سازی ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کی گھڑیاں بناتے تھے، لوگوں کی گھڑیوں کی اصلاح کرتے تھے، اور یہ صرف علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا پیشہ نہیں تھا بلکہ ان کے والد ماجد بھی بڑی مہارت رکھتے تھے گھڑی سازی میں۔ اس طرح اپنا گزر بسر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ بعض طلباء یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے مدارس کے اندر تعلیم حاصل کر لی اور ہم نے جامعات کی تعلیم حاصل کی تو ہم غریب رہ جائیں گے، ہم فقیر رہ جائیں گے، ہمارے اندر مالداری نہیں آئے گی، ہمارے اندر تمنگری نہیں آئے گی۔ بلکہ میں نے اپنے علماء کرام سے سنا ہے، اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ ایک حقیقی جو عالم ہوتا ہے، عالم ربانی ہوتا ہے، کبھی بہت زیادہ مالدار نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ ابن خلدون نے اپنی کتاب کے اندر میرے بھائیو لکھا ہے، حقیقی زندگی، کامیاب زندگی وہی ہے جو حلال طریقے سے میرے بھائیو گزر جائے۔ وہ زندگی کیا ہے اور وہ حیات کیا ہے جس کا جو حرام چیزوں پہ میرے بھائیو منحصر ہو۔ تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ جس پیشے کے ذریعے اپنی
زندگی گزارتے تھے وہ گھڑی سازی ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں ایک طرف علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ گھڑی سازی کا کام کر رہے ہیں، بڑی غربت ہے اور بڑی گھریلو پریشانی ہے، اس کے باوجود میرے بھائیوں یاد رکھنا علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے راستے کو نہیں چھوڑا، علم کے راستے کو ترک نہیں کیا، بلکہ شام کے آنے کے بعد، شام میں آنے کے بعد، ملک شام میں آنے کے بعد علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد سے بھی اور دیگر علماء شام سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور شروع سے آپ دیکھیں گے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اندر مطالعے کا بڑا شوق پایا جاتا تھا۔ خود علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ فی اول عمری قرأت ما یقرأ وما لا یقرأ، کہ میں نے اپنی زندگی کے ابتدائی مرحلے میں وہ کتابیں بھی پڑھیں جو مجھے پڑھنی چاہیے تھیں، اور ان کتابوں کا بھی مطالعہ کیا جو اس عمر میں مجھے نہیں پڑھنا چاہیے تھا یا جن کا مطالعہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے بھائیوں، حقیقی جو طالب علم ہوتا ہے، حقیقی جو طالب علم ہوتا ہے مطالعے کا حریص ہوتا ہے، کتابوں کا حریص ہوتا ہے، علماء سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اپنے اساتذہ کے قریب رہنے والا ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو بھی اللہ تعالی نے صلاحیتیں ودیت کی ہیں ان سے حاصل کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ 20 سال کی محض عمر ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی محض 20 سال کی عمر ہے۔ اس عمر میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ مشہور مصری مجلہ المنار کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے بحوث کو پڑھتے ہیں، اس کے مقالات کو پڑھتے ہیں۔ آج بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے طلبہ سے اپنی کلاسوں کے اندر پوچھا کرتے ہیں فلاں مجلہ کہاں سے نکلتا ہے، فلاں جگہ سے نکلنے والے مجلے کا نام کیا ہے، رسالے کا نام کیا ہے، میرے بھائیوں طلبہ نہیں جانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان رسالوں کو نہیں پڑھتے ہیں، ان مجلات کا مطالعہ نہیں کرتے۔ 20 سال کی عمر ہے اور یہ مجلہ المنار مصر سے نکل رہا ہے، جس کے ایڈیٹر سید محمد رشید رضا ہیں، اور یہی یاد رکھیے یہی وہ رسالہ ہے، یہی وہ مجلہ ہے جس کی وجہ سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر تحقیق کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور تحقیق کی میرے بھائیوں رغبت پیدا ہوتی ہے۔ شروع میں طالب علمی کے شروع زمانے میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جن کتابوں کا مطالعہ کیا ان کتابوں میں عام طور پہ ظاہر اور انترا، اسی طرح ملک سیف اور بعض یورپین مصنفین کے عربی تراجم تھے، ان کتابوں کا اس طرح مطالعہ شروع کیا۔ پھر تاریخ پر لکھی گئی جو کتابیں تھیں ان کتابوں کو پڑھا۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھیے، طالب علمی کو دیکھیے، اور میں نے عرض کیا کہ غریب طالب علم تھے، فقیر طالب علم تھے، لیکن علم سے دور نہ ہوئے۔ اتنا پیسہ کہاں تھا علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ وہ بڑی بڑی کتابیں خرید سکتے، مراجع اور مصادر کی کتابوں تک پہنچ پاتے۔ آتا ہے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ مکتبہ والوں کے پاس جاتے تھے، مکتبات میں جاتے تھے۔ اس زمانے میں کرائے پہ کتابیں ملتی تھی، کرائے پہ کتابیں ملتی تھیں اور کرائے پہ کتاب حاصل کیا کرتے تھے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کرائے پر حاصل کی گئی کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ آج ہماری لائبریریاں، چاہے جامعہ کی لائبریری ہو، دیگر مدارس و جامعات کے اندر بھی ایسی لائبریریاں ہیں جہاں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں کتابیں پائی جاتی ہیں۔ میرے بھائیو آج کتابوں کی کمی نہیں ہے لیکن پڑھنے والوں کی کمی ہے۔ آج محقق کتابوں کی کمی نہیں ہے بلکہ ان محققین کی کمی ہے جو اس تحقیق تک میرے بھائیوں پہنچ سکے۔ تو اس طرح کا حرص اور اس طرح کا شوق ہمارے اندر بھی پایا جانا چاہیے کہ ہم کتابوں سے تعلق رکھیں اور ان لوگوں سے تعلق رکھیں جو صاحب کتاب ہیں، جن کا اٹھنا، جن کا بیٹھنا، جن کا سونا، جن کا جگنا میرے بھائیوں موبائلوں کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ کتابوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں علم کے حوالے سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے موٹی موٹی کتابیں، ضخیم کتابیں، آج طلبہ کو کہا جاتا ہے 4 صفحہ لکھ لینا، فلاں موضوع پہ
مقالہ لکھ لینا، فلاں موضوع پہ مضمون لکھ لو، ہاں لیکن طلبہ کان نہیں دھرتے۔ آپ دیکھیے یوں ہی کوئی امام نہیں بن جاتا، یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا۔ میرے بھائیوں ایسے آدمی عالم نہیں بنتا ہے، دنیا میں اپنا مقام پیدا نہیں کرتا ہے۔ اگر مقام پیدا کرنا ہے آپ کو بھی محنت کرنی پڑے گی، قربانیاں دینی پڑیں گی، نیند کی قربانیاں دینی پڑیں گی، پیسے کی قربانیاں دینی پڑے گی، جسمانی قربانیاں دینی پڑے گی، روحانی قربانیاں دینی پڑے گی، تب جا کے آپ علم کے اوج تک میرے بھائیوں پہنچ سکتے ہیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ آج جن کے نام سے کوئی درس خالی نہیں ہوتا، کوئی مسجد خالی نہیں ہوتی، کسی کا محاضرہ خالی نہیں ہوتا، کسی کی تقریر خالی نہیں ہوتی، ہر تقریر میں نام آتا ہے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہر درس میں مدرس کرتا ہے صححہ الالبانی، ضعفہ الالبانی، حققہ الالبانی فی کتابی الفلانی۔ میرے بھائیوں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ موٹی موٹی کتابیں، ضخیم ضخیم کتابیں اپنے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے، اپنے قلم سے لکھا کرتے تھے، سستی نہیں تھی، تساہلی نہیں تھی، تھکاوٹ نہیں ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں طالب علم تھکتا کب ہے؟ لا یطلب العلم براحت الجسد۔ اگر آپ کو جسمانی راحت اگر عزیز ہے آپ یاد رکھ لیجئے گا آپ علم حاصل نہیں کر سکتے، بلا جسم کی تھکاوٹ کے اور پریشانی کے علم حاصل نہیں ہوا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق بے شمار باتیں ہیں، بے شمار باتیں ہیں جن میں ہمارے لیے عبرت ہے، جن میں ہمارے لیے سبق ہے، ہم علماء کرام کے لیے بھی، ہم اساتذہ کرام کے لیے بھی، اور ہم طلباء عزیز کے لیے بھی، کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ حالت مرض میں بھی پڑھتے تھے، بیمار ہوتے تھے۔ آج طلبہ بیمار نہیں ہوتے، چھٹی کی درخواستیں لگاتے ہیں، ہاسٹل وغیرہ کے پاس جاتے ہیں، کبھی فلاں ذمہ دار کے پاس جا رہے ہیں، شیخ مجھے گھر جانے کی ضرورت ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، میں بیمار ہوں، مجھے یہ مرض لاحق ہے۔ میرے بھائیوں بہانے سے علم نہیں آتا ہے، محنت سے علم آتا ہے، سونے سے علم حاصل نہیں ہوتا، جگنے سے علم حاصل ہوتا ہے، بیٹھنے سے نہیں سفر کرنے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ حالت مرض میں بھی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھنا نہیں چھوڑا۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا آنکھ کی بیماری ہے، 6 مہینہ آرام کر لیجئے۔ انہی ایام میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر ابن ابی الدنیا کی کتاب ذم المعارف، ذم المعازف کا املا کرانا شروع کیا، اور اس سلسلے میں جب چند صفحات غائب پائے اس کتاب کے ذم المعازف کے، تو مجامی کی 152 جلدیں پڑھ گئے، مجامی کی 152 جلدیں پڑھ گئے حالت بیماری میں، حالت مرض میں۔ کتب حدیث کی ساری جلدوں کا مطالعہ کیا جو مکتبہ ظاہریہ کے اندر موجود تھیں۔ اسی طرح مکتبہ ظاہریہ کے اندر جو 10,000 مخطوطے تھے ان مخطوطوں کا بھی مطالعہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور اس کے بعد علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتبہ ظاہریہ کے اندر جو مخطوطات تھیں اس کی فہرست بھی تیار کر دی۔ میرے بھائیوں ہم اور آپ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات نہ کر سکے، ان کو دیکھ نہ سکے، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مقدر نہیں کیا تھا، لیکن آج ان کی کتابیں باقی ہیں، ان کی کتابیں زندہ ہیں۔ ظاہری طور پہ ہم ان سے استفادہ نہ کر سکے یا نہیں کر سکتے، معنوی طور پہ ہم استفادہ ضرور کر سکتے ہیں، اور استفادے کا سب سے بہترین طریقہ میرے بھائیوں، سب سے بہترین راستہ وہ کتابیں ہیں جو شیخ رحمہ اللہ نے، جو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور اس محدث شہیر نے لکھی ہیں، ان کی ساری کتابیں میرے بھائیوں قابل اعتنا ہے، قابل مطالعہ ہے، چاہے وہ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ ہو، یا ایک سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ ہو، یا ایک مختصر صحیح بخاری ہو، صحیح و ضعیف سنن اربعہ ہو، یا ایک صحیح و ضعیف الترغیب و ترہیب ہو، ارواء الغلیل ہو، یا اسی طرح صحیح و ضعیف الجامع الصغیر ہو، صفت صلاۃ النبی ہو، التوسل ہو، یا ایک تحذیر الساجد من اتخاذ القبور مساجد ہو، یا ایک جلباب المرأة المسلمہ ہو، آداب الزفاف ہو، غایۃ المرام ہو، یا اسی طرح احکام الجنائز
عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ چند کتابیں مشہور ہیں، اس کے علاوہ شیخ رحمہ اللہ کی سینکڑوں کی تعداد میں تقریباً 200 سے زائد ان کی تالیفات، ان کی تحقیقات، ان کی تعلیقات، ان کے حواشی آج دنیا کی لائبریریوں کے اندر موجود ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے شوق کو بیدار کریں، اپنے آپ کو بیدار کریں، اپنے آپ کو جگائیں اور سستی سے نشاط کی طرف آئیں اور شیطان کے وساوس سے باہر آئے اور احساس کمتری سے اپنے آپ کو نکالیں اور علم کی شاہراہ پہ اپنے آپ کو کھڑا کر دیں، اپنے اساتذہ سے قریب ہو جائیں، اپنی کلاسوں سے قریب ہو جائیں، اپنی لائبریریوں سے قریب ہو جائیں، اور یاد رکھیے اگر آپ مخلص ہوں گے، اگر آپ اپنے کام میں مخلص ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو، آپ کی کوششوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا علم عطا فرما دے، حدیثوں کا علم عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنے علماء کرام کی محبت کو پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریفات سے، تصنیفات سے اور ان کی تحقیقات سے کامل استفادے کی توفیق عطا فرما دے۔ جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے، اسلام کا سپاہی بنا کے اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أعلى وأولى وأعز وأكبر۔